الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وعن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. جھوٹ سے متعلق بات چل رہی ہے اور کل یہ روایت گزری تھی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دے اور آگے نقل کر دے. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر کوئی بات سنی کسی سے تو اس کی پہلے تحقیق کی جائے اور وہ بات جس آدمی تک پہنچی ہے وہ کس درجے کا آدمی ہے، قابل اعتماد ثقہ آدمی ہے یہ جھوٹا آدمی ہے. اچھے طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ بات آگے منتقل کرنے کی ہے تو پھر اسی احتیاط کے ساتھ اسے نقل کرنا چاہیے جتنی وہ بات ہے. بات کچھ ہو اس کا پتنگڑ بنا کر کچھ اور پیش کر دیا جائے تو یہ سخت گناہ کی بھی بات ہے اور قیامت کے دن یہ قابل مواخذہ بھی ہے. یہ تو بات کل سے متعلق تھی. آج جو روایت پڑھی ہے یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے اور وہ یہ بات بھی جانتا ہو کہ یہ بات جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. وہ آدمی بھی جھوٹوں میں سے بھی ایک جھوٹا ہے جسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے اور پھر آگے منتقل کر رہا ہے. دیکھیے عام گفتگو میں اور عام بول چال میں اگر کوئی آدمی کسی کی غلط بات کو آگے نقل کرتا ہے تو وہ تو ہی جھوٹا، اس کا جھوٹے ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے یہی معاملہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا جرم پہلے جرم کے مقابلے میں ڈبل، کیونکہ وہ اس بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ آپ نے یہ بات نہیں فرمائی. تو اس سے بڑھ کر افتراء، بہتان، تراشی اور الزام اور غلط نسبت اور کیا ہوگی. اور یہاں تو یہ روایت نہیں ہے، اگلی روایت میں ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو نقل کرنے میں یا آپ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حضرات محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور احادیث بڑی جان فشانی کے ساتھ اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ جو آپ کی حدیثیں جمع کی ہیں، چاند پڑتال کی ہے، ان میں سے موضوع احادیث کو الگ کیا ہے. تو یہ محدثین کا اس امت پر ایک عظیم احسان ہے. لہذا احادیث کی صحت اور ان کے ضعف کے بارے میں لازمی ہے اور ضروری ہے کہ محدثین نے جو تنقید فرمائی ہے اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. بہت سارے بیانات میں لوگ جو ہے وہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نہ کرے نقل کر دیتے ہیں اور اس کو حدیث کا نام دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو میں نے کسی سے سنی تھی لہذا مجھے تو پتہ نہیں ہے. لہذا اس طرح کی نسبت کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے اور بہت زیادہ اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آج کل وہ موبائل پر آپ کو پتہ ہے کہ موبائل پر ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. کسی آدمی نے آپ کو کوئی حدیث جو ہے وہ سینڈ کی اور اب آپ نہ اس آدمی کو جانتے ہیں اور نہ اس اصل حدیث کی اصل کتاب کی طرف آپ نے مراجعات کی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا
کہ یہ جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہے اس کتاب میں یہ روایت موجود بھی ہے یہ نہیں ہے، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہے، یہ الفاظ بھی کوئی اور ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ بھائی اس حدیث کو جو ہے وہ آپ آگے شیئر کریں گروپ میں. آپ نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا، صرف بٹن دبایا اور بٹن دبانے کے بعد آپ نے اپنے اس گروپ میں شیئر کر دیا، اس نے آگے کیا، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں کوئی بات منتقل ہوتی چلی گئی، اور ان تمام چیزوں کی نسبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. جب آپ تحقیق کرنے بیٹھے تو پتہ چلا کہ ان الفاظ کے ساتھ تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، اور آپ ثواب سمجھ کر اس کو شیئر کر رہے ہیں. یہ ثواب نہیں ہے، گناہ ہے. جب تک کہ کسی اہل علم سے اچھی طرح اس بارے میں دریافت نہ کر لیا جائے، پوچھ نہ لیا جائے، اس وقت تک کہ آگے اس بات کو، چاہے وہ حدیث ہی ہو، حدیث ہی کا نام ہو، اس کو آگے نقل کرنا جائز نہیں ہے، سخت گناہ کی بات ہے. اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح موبائلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی حدیث ذکر کی اور اس کے اندر کوئی ترغیبی پہلو ہے، کسی فضیلت کا تذکرہ ہے. اب وہ بات صحیح ہے، حدیث تو 4 6 8 10 15 20 ہزار حدیث تھوڑی، لاکھوں حدیثیں، جب تک کہ آپ کو صحیح طریقے سے یقین نہ ہو جائے اور اصل کتاب کی طرف جب تک آپ مراجعات نہ کر لیں، یہ جب تک کسی اہل علم سے اس کے بارے میں آپ نہ پوچھ لیں جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہو، اس وقت تک کہ آگے اس حدیث کو نہ بھیجیں، کسی دوسرے کو کے ساتھ وہ حدیث شیئر نہ کریں. انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا. ہاں اگر پتہ چل جائے کہ ان الفاظ کے ساتھ، یہ اس مفہوم کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ مروی ہے، اور اس بات کو آگے نقل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر اگر آپ نقل کرتے اور اس بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے. لہذا اس سلسلے میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہے حدیث کا حاصل کہ جس شخص نے میری طرف کسی بات کو منسوب کیا اور وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ جو بات وہ نقل کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. لہذا عام گفتگو میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور جہاں حدیث شریف کا معاملہ آ جائے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی نسبت کی بات آ جائے، تو وہاں عام بول چال اور عام گفتگو سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.